أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنے پیارے حبیب کی صدقے پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا تاکہ ہم دنیا میں اچھے اور نیک اعمال کریں، تاکہ اچھے اور نیک اعمال کرنے کے بعد آخرت میں اس کا اچھا صلہ پانے کے بعد ہماری جو پکی ہے اور ابدی زندگی ہے اس میں ہم سکون سے رہیں اور ہمیں جنت کا اللہ پاک کی ذات نے اپنی پیاری مخلوق وعدہ فرمایا ہے کہ امتحانوں حراموں کے بعد آپ کو اس کا اچھا صلہ دیا جائے گا۔ جو بھی غلط یا برے اعمال کرے گا تو اس کا ٹھکانہ بڑا غلط ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسلامی ویڈیو کا نیکسٹ موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں یار۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا، 1 سیکنڈ کا ٹچ ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جو کوئی کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے اور جو سننے والا ہے اس پر عمل کر کے اس کا اچھا صلہ پاتا ہے، اس کا ثواب اس بندے کو بھی ملے گا جو بتانے والا ہے، تو اس کو بھی اس کا اچھا اور نیک صلہ ملے گا، تو دونوں کی آخرت میں نیکی لکھی جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک اعمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کا موضوع ہے حضرت اسود الراہی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ حدیث نمبر 13۔ خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر گزرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرما دیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد ہی اسلام کی اشاعت ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، لوگوں تک، مخلوق خدا تک اسلام کو پہنچانا ہے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب راہی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے 2 منزلیں تھیں۔ نمبر 1، اپنی نگرانی کار ریوڑ جو اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلم بند تھا۔ نمبر 2، مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت۔ مگر اب اس ریوڑ کو کیا کریں؟ بکریوں کا مالک قلعے میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اس سمت میں ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گے۔ تو اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لیں اور ریوڑ پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا باڑا تھا۔ تو اسود
امانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے دوش بدوش داد و شجاعت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یہ دوسری مسلمان ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نجات قبولیت کا بشدت اعتراف فرمایا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسود کی لاش رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا اور لمحہ کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو عرض کیا کہ یا حضرت، منہ پھیر لینے کا کیا سبب تھا؟ آپ کو اسود کی لاش سے کیوں حیا آئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اسود کی لاش کے ساتھ دو حورین ان کی منقوحہ بیویوں کے بدل میں موجود تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیرت ابن شام جلد نمبر 2۔ تو اللہ پاک کی ذات ہم پہ رحم فرمائے۔ صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 38 تا 39۔ تو ناظرین کرام، آپ نے اسلامی ویڈیو سنی، موضوع سنا، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تو جس سے ہم چل کر دنیا اور آخرت بھی سنوار سکیں، تاکہ ہم آخرت میں اس کا نیک صلاح پائیں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اس کا نیک صلاح دے اور اس کا ہم نیک اجر پائیں۔ تو ناظرین کرام، دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخرنا دعوانا ان الحمد